بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، صبح بخیر۔ میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر پروگرام جائزہ میں آج کی اچھی بات۔ ایک نوجوان نے کسی بزرگ سے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کریں۔ بزرگ نے بہت ہی خوبصورت الفاظ کہے۔ انہوں نے کہا کہ کوشش کرنا کہ کبھی کوئی تمہاری اللہ تعالیٰ سے شکایت نہ کرے۔ پروگرام جائزہ میں آج جن خبروں پر ڈسکشن کی جائے گی وہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں۔ نگران وزیر اعظم نے کہا ہے کہ معاشی پالیسیوں کا تسلسل قائم رہے گا، مزید بہتری لائیں گے۔ اس ٹاپک پر ڈسکشن کے لیے اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دیں۔ سینئر صحافی تجزیہ کار میاں سیف الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میاں صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سینئر صحافی تجزیہ کار خالد قیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خالد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ سینئر صحافی تجزیہ کار جاوید فاروقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ میاں صاحب، نگران حکومت کے حوالے سے اگر بات کریں تو معیشت جو ہے وہ ابھی بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے۔ انفیکٹ معیشت ہی اصل چیلنج ہے اگر ہم بات کریں۔ معیشت ہی آپ دیکھیں، دنیا کے جتنے بھی اب اکانومی ڈریون پالیٹکس ہے ساری دنیا میں، اور جنگیں بھی اب معاشی دنیا میں جنگیں بھی یعنی معیشت کی بنیاد پہ ہوتی ہیں۔ یہ دیکھیں ہمارے ہاں جو کیئر ٹیکر کا ایک جو سیٹ اپ چلتا رہا کہ ماضی میں بھی ہم کیئر ٹیکر جو پرائم منسٹر سے ملتے رہے ہیں، بلک شیر مزاری تھے، غلام مصطفیٰ جتوئی یہ آئے، معین قریشی آئے، ان دنوں بھی یہ کہا گیا جی یہ کوئی امپورٹڈ ہے، کوئی فلاں ہے فلاں، اس طرح کر کے وہ باتیں۔ لیکن ہمارے ہاں کیئر ٹیکر کا ایک تصور یہی تھا کہ بس یہ ڈنگ ٹباؤ سا ایک سسٹم ہے۔ لیکن بنیادی طور پہ تو یہ کہ انٹرم ارینجمنٹ ہوتا ہے کہ آپ کا تسلسل واقع نہ ٹوٹے۔ لیکن تسلسل کی یہ جو بات اب انوار الحق کاکڑ صاحب نے کہی ہے وہ بہت اہم ہے، اس لیے کہ بعض اوقات آپ کوئی ایک معاشی پالیسی ایک فریم ورک پورا بنا دیتے ہیں، وہ بنانے کے بعد کوئی حکومت اگلی آتی ہے تو اس کو یا تو ٹھپ کر دیا جاتا ہے، اسکریپ کر دیتے ہیں، یا وہ بالکل ہی ریورس گیئر پہ لگا دیتے ہیں۔ اس سے وہ جو آپ کا ایک سلسلہ چلتا رہے گا آگے، جو آپ کی معیشت کا پہیہ جو چلنا ہے وہ اگر رک جائے گا تو وہ جمود کا شکار ہوگا۔ تو اس لیے دیکھیں نا پچھلے دنوں ایک باقاعدہ امینڈمنٹ بھی وہ کوشش کی گئی کہ اس میں کہ باقاعدہ اس کو امپاور کیا جائے کہ کیئر ٹیکر حکومت، جیسے آپ پنجاب میں دیکھیں کہ ہمارے یہاں پہ محسن نقوی صاحب ہیں کیئر ٹیکر سی ایم، وہ بہت سے پروجیکٹس میں جا کے پرسنل دلچسپی بھی لے رہے ہیں، اور اس میں ہیلتھ میں بھی ہے اور باقی معاملات میں بھی وزٹس بھی کر رہے ہیں جگہ جگہ۔ تو یہ ایک چیز اچھی ہے کیونکہ یہ تو نہیں، مسائل ختم تو نہیں ہو جاتے۔ اگر کیئر ٹیکر 3 ماہ کے لیے بھی آئے، 90 دن کے لیے آئے یا 60 روز کے لیے، تو ہر روز ایک مسئلہ تو ہوتا ہی ہے نا۔ تو اگر کیئر ٹیکر اگر یہ کہے کہ جی میرا تو کام ہی کوئی نہیں ہے، ماسوا ہے یہ دیکھنا کہ میں اوورسی کروں کہ الیکشن صحیح ہو رہے ہیں، تو میرا خیال ہے یہ ایک اچھی اپروچ ہے۔ اور اس وقت تو ایک کنسنسس ہے پوری قوم کا، پوری قوم کا یہ کنسنسس ہے کہ یہ جو بار بار پہیہ روک دیا جاتا ہے معیشت کا، یہ غلط ہے بالکل۔ تبھی تو دیکھیں نا آپ مختلف ماضی میں شہباز شریف صاحب بھی جو ہمارے کہتے رہے ہیں کہ جی چارٹر آف بنائیں، اکانومی بنائیں، اس طرح دوسری ڈیوائیڈ کی دوسری طرف بھی ان میں بھی کوئی ایک دو صاحب تھے جو ان کے مخالفین میں، وہ بھی کہتے تھے کہ وہ چارٹر آف اکانومی کا نام نہیں لیتے تھے، وہ کہتے تھے 10-15 سال کا ایک معاشی معاہدہ کر لیا جائے، آلموسٹ میاں صاحب وہ بھی سیم چیز ہے، کیونکہ معیشت ہی اصل چیلنج ہے۔ اگر معاشی طور پہ ہم مضبوط ہوں گے تو ترقی۔ آپ دیکھیں نا کہ چائنا کی جو ترقی ہے وہ بنیادی طور پہ معاشی ترقی ہے، لیکن معیشت کے ساتھ آپ کا جو اقوام عالم میں آپ کا وزن بڑھ جاتا ہے، آپ کا ڈپلومیٹک انفلوئنس بڑھ جاتا ہے، آپ کی بات کرنے کا ایک آپ دنیا میں ایک لیڈر بن جاتے ہیں۔ تو دنیا کے لیڈرز میں آنے کے لیے معیشت چلانی ضروری ہے، اور پھر جو اگر مائکرو اکنامکس لیول پہ کام ہوں گے اور حکومتیں اس کو پورا اوورسی کریں گی اور ایک چلتا جائے پروگرام آگے، اس میں تو ہونا ہی یہ چاہیے کہ کوئی حکومت آئے، کیئر ٹیکر ہو، دیگر کوئی ایک پارٹی اس کے مخالف پارٹی آئے، وہ جو معاشی کام کیا گیا ہے اور ابتدا کر لی گئی ہے اس میں ایک دن کی بھی تاخیر نہیں ہونی چاہیے، جس طرح کہ ماضی میں ہوتا رہا۔ اور ٹرین میں کیا ہوا، اس کا نقصان تو پھر الٹیمیٹلی ہمیں ہوتا ہے۔ بلکہ چین میں ہمیں لوگوں نے، ہم ان کو ریلوے کارپوریشن گئے، انہوں نے بڑا اعتراض کیا کہ جی آپ کے یہاں کس طرح کے سسٹم، کئی متوازی نظام چل رہے ہوتے ہیں کہ ریاست اور ریاست ایک معاہدہ کرتی ہے۔ ریکوڈیک میں بھی کچھ یہی ہوا کہ ریاست نے ریاست کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، وہ جیسے بھی ہو گیا شرائط، وہ تو پھر اس کے لیے ایک علیحدہ میکنزم ہے اس کو شفافیت کے لیے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی 1 2 4 5 صاحب آئیں اور وہ کہیں جی ہماری دانش میں ہماری دانش اس کو نہیں قبول کرے۔ تو جب اجتماعی دانش ایک ریاست فیصلہ کر لے تو پھر اس پہ کاربند رہنا چاہیے، وہ کمی بیشی کی جا سکتی ہے، وہ نیگوسیشنز کی گنجائش
ہر وقت ہوتی ہے، حکومتیں کر لیتی ہیں. جیسے دیکھیں نا ML1 میں ہو گئی جی کہ جس کے بارے میں اب کہا جا رہا تھا کہ جی تاخیر کی وجہ سے وہ ممکن نہیں رہا، فیزیبل ہی نہیں رہا، لیکن اب وہ تقریباً وہ کہہ رہے ہیں کہ فیزیبل ہے، جی اب اس پہ کام کیا جا سکتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ نگران وزیر اعظم کا یہ جو بیان ہے کہ معاشی پالیسیوں کا تسلسل رہے گا، بلکہ میں تو یہ سجیسٹ کروں گا کہ اب پتہ نہیں ٹینیور ان کا کتنا آگے چلتا، کیونکہ اس پہ بھی کیا آسرائیاں شروع ہو گئی ہیں کہ جی آگے کچھ لوگ تو باقاعدہ کہہ رہے تھے کہ جی فروری میں ہوگا، کچھ کہتے ہیں اپریل میں ہوگا. صحیح. تو بلکہ 3 ماہ بھی ٹھیک ہے، 3 ماہ ہر روز کام کیا جائے. میں کہتا ہوں کہ ہم اپنی زندگیوں میں ہر روز کام نہیں کرتے، ہم جرنلسٹ بھی کرتے ہیں، آپ کے تاجر بھی کرتے ہیں، آپ کے جتنی سروس جو بھی جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے وہ چاہے وہ کاروباری شخص ہو چاہے ملازمت پیشہ. حکومت بھی ایک سروس کا نام ہے نا، حکومت ایک بڑے لیول کی ایک پبلک سروس ہے، تو پبلک سروس جو ہے وہ جاری رہنی چاہیے، اس میں ایک روز کا ایک دن کی بھی تاخیر اور تعطل نہیں آنا چاہیے صحیح کسی صورت. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور خالد قیوم صاحب، جب ہم بات کرتے ہیں نگران وزیر اعظم کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ اس لیے بھی خوش آئند ہے کہ ہمیں جب ہم PDM کی حکومت کا ذکر کرتے تھے تو سب سے بڑا چیلنج اس وقت بھی معیشت تھا، اور آج بھی پاکستان کو سب سے بڑا چیلنج معیشت ہے. اور یہ جو سٹیٹمنٹ ہے کہ پالیسیوں کا تسلسل قائم رہے گا، بلکہ مزید بہتری آئے گی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کی جانب سے. یہ سٹیٹمنٹ یہ خوش آئند بات ہے، کیونکہ بات میاں سیف الرحمان صاحب کی بھی بالکل درست ہے کہ کام تو روزانہ کی بنیاد پر ہوتا ہے، رکنا نہیں چاہیے. دیکھیے، نگران وزیر اعظم پاکستان انوار الحق کاکڑ صاحب کو بطور وزیر اعظم جس طرح کے معاشی چیلنجز کا سامنا ہے، ان میں سمجھتا ہوں کہ کوئی فرق نہیں. یہ اسی طرح کے چیلنجز ہیں جس طرح کے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو درپیش تھے، اور خاص طور پر جو PTI کی سابق حکومت تھی ان کی جو اقتصادی پالیسیاں تھیں، اور خاص طور پر جس طرح PTI کے دور حکومت میں جب چیئرمین PTI کی حکومت کے آخری ایام تھے، اور جس طرح انہوں نے IMF کا جو معاہدہ تھا اس سے انحراف کیا، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری معیشت کو جو ہے وہ ناقابل تلافی نقصان پہنچا. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ سابق وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی قیادت میں اتحادی حکومت نے پاکستان کی معیشت کو دوبارہ پٹری پر، ٹریک پر جو ہے وہ لے کر آئے. اور اب ہمارے جو نگران وزیر اعظم پاکستان ہیں محترم انوار الحق کاکڑ صاحب، ان کی طرف سے بھی کل جو ان کو بریفنگ دی گئی معاشی صورتحال کے حوالے سے، معاشی معاملات کے حوالے سے، اور مختلف وزارتوں کے حوالے سے، تو ان کی طرف سے بھی جو ترجیحات سامنے آئی ہیں، اس میں سب سے بڑی جو ترجیح ان کی طرف سے قرار دی گئی ہے وہ معیشت ہے، معیشت کی بہتری ہے. اور جو معاشی چیلنجز ہیں ان پر قابو پانے کے لیے ان کی طرف سے بات کی گئی ہے. خاص طور پر سب سے بڑا ان کا جو فوکس اور ترجیح ان کی طرف سے نظر آئی کہ وہ جو ہمارے محصولات ہیں، جو ٹیکسز ہیں، جو ٹیکس وصولیاں ہیں، وہ رواں مالی سال کے دوران وزیر اعظم کی طرف سے یہ واضح کیا گیا کہ ٹیکس وصولیوں، محصولات کی وصولیوں میں جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں کی جائے گی، اور اس میں سختی کے ساتھ جو اصلاحات ہیں، جو ریفارمز ہیں، ان پر عمل درآمد کیا جائے گا. اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ اس سال رواں مالی سال IMF کے ساتھ جو ہمارا معاہدہ ہوا ہے، اس کے نتیجے میں ہماری جو ٹیکس وصولیوں کا ہدف ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک ریکارڈ ہدف ہے. جو 92,000 جو ہے 9200 ارب کا جو ہے ہمارا ٹیکس کا جو ہے وہ ہدف ہے. اس کو جو ہے رواں مالی سال کے اختتام تک جو ہے وہ پورا کرنا ہے، اور اس بارے میں وزیر اعظم صاحب کی طرف سے جو ہے وہ اس عزم کا اظہار کیا گیا ہے کہ ٹیکس وصولیوں کا نظام جو ہے ان کو بہتر کیا جائے. اور اس کے ساتھ خاص طور پر وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے یہ بھی واضح کیا گیا کہ جو پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل جو ہے قائم کی گئی ہے، جس کے تحت بیرون ممالک سے غیر ملکی سرمایہ کاری پاکستان لائی جائے گی، اس کونسل کے تحت بھی ایسے اقدامات کو فروغ دیا جائے گا جس کے تحت پاکستان میں جو بیرونی سرمایہ کاری ہے اس کو بڑھایا جا سکے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور یہ جس طرح بات کریں جاوید فاروقی صاحب کے جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں،
نوار الحق کاکڑ صاحب، ان کی جانب سے یہ اسٹیٹمنٹ اس لیے بھی خوش آئند ہے کہ پالیسیز اب ترقی یافتہ ممالک کے حوالے سے بھی اگر دیکھیں تو اگر حکومتیں تبدیل بھی ہو جائیں تو جو پالیسیز ہوتی ہیں وہ اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوتا، خصوصاً جس کا تعلق جو ہے وہ اکانومی کے ساتھ ہو، ڈیفنس کے ساتھ ہو، دیگر ممالک کے ساتھ سفارتکاری کے جو تعلقات ہوں. تو اس حوالے سے یہ ایک اچھی اسٹیٹمنٹ بھی اور یہ جو ہے وقت کی ضرورت بھی ہے. دیکھیں عمر صاحب، بات یہ کہ جو کہا جاتا ہے نا کہ پالیسیز میں تبدیلی نہیں کی جائے گی اور پالیسیز کا تسلسل، ہمیں تھوڑا سا یہ بھی جائزہ لینا چاہیے کہ جو پالیسیز کا تسلسل کہا جا رہا ہے وہ پالیسیز ہیں کیا. یعنی جو اکانومی کہا جاتا ہے کہ چارٹر آف اکانومی کر لیں، صحیح، اپنی جو معاشی پالیسیاں ہیں ان کا تسلسل ہونا چاہیے. وہ کون سی ایسی پالیسیز ہیں جن کا تسلسل ہونا چاہیے؟ دیکھیں پاکستان کا اس وقت جو مسئلہ ہے، جو ہمیں عالمی مالیاتی ادارے بھی جس چیز کو آئیڈینٹیفائی کر کے دیتے ہیں اور ہم بلا وجہ ہر چیز پر آئی ایم ایف کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں. آئی ایم ایف کے ہم پیچھے بھی جاتے ہیں کہ وہ ہمیں بیل آؤٹ پیکج دے، اور اس کے بیل آؤٹ پیکج کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پیکج آتا ہے تو ہم بیل آؤٹ ہوتے ہیں. میں یہاں پر یہ نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کو کہہ رہا ہوں کہ وہ بہت اچھا ہے اس کے پاس جانا، ہرگز اچھا نہیں ہے، ہمیں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہیے. لیکن میں دوبارہ بات پہ آتے ہیں کہ آخر وہ کیا میئرز ہیں، کیا چیزیں ہیں جن کے اوپر آئی ایم ایف بھی آپ کو کہتا ہے اور دوسرے عالمی مالیاتی ادارے بھی کہتے ہیں. دیکھیں خرابی ہمارے ہاں اپنے سسٹم کے اندر ہے. ایک تو یہ ہے، دو بنیادی باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے وسائل جو ہیں انہیں بڑھانا ہے. جیسے ابھی ٹیکس کلیکشن کی بات کی خالد صاحب نے کہ ٹیکس کلیکشن جو ہے اس کا بیس جو ہے وہ بڑا کرنا ہے، ٹیکس بیس جو ہے اسے بڑا کرنا ہے. اور یعنی ٹیکس بیس بڑا کر کے اپنے وسائل کو بڑھانا ہے. یہ نہیں ہے کہ ورٹیکل ٹیکسیشن کی جائے کہ جو ٹیکسز موجود ہیں انہی کے اندر اگر آپ اضافہ کرتے جائیں گے تو وہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اس سے تو میں اور آپ یا جو لوگ جیسے ابھی کچھ فگرز آئے کہ تنخواہ دار طبقہ سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے، تو وہ تو آپ کے ٹیکس نیٹ کے اندر تو سب سے زیادہ پھر تنخواہ داری ہیں. جب آپ ورٹیکل ٹیکسیشن کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے ٹیکس دے رہا ہے اس کے اوپر ایک اور ٹیکس لگ گیا. بنیادی ضرورت اس چیز کی ہے جو آئیڈینٹیفائی کر کے دی گئی ہے پاکستان کو کہ آپ اپنا ٹیکس بیس بڑا کریں. نمبر 1 یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے اخراجات جو ہیں، جو حکومتی اخراجات ہیں، انہیں کم کریں. نمبر 3 یہ ہے کہ آپ ملک کے اندر انویسٹمنٹ جو ہے اس کو اس کی حوصلہ افزائی کریں اور ایسی پالیسیز لے کر آئیں، اسپیشلی فورن انویسٹمنٹ جو اوورسیز پاکستانی. بالکل بالکل. ایف ڈی آئی جو ہے وہی تو ایک آپ کی جو بیک بون ہے آپ کی اکانومی کی، کسی بھی اکانومی کی ہوتی ہے. اور آپ کے ہاں جو موجود ہے، جو اکانومی کا جو سٹرکچر جو موجود ہے اس کو بھی آپ فیسیلیٹیٹ کریں. مثلا آپ کا جو مقامی ہے اس میں تو ایگریکلچر ہے، اس کے اندر آپ پالیسیز ایسی دیں کہ جس کے اندر کسان جو ہے وہ اسے فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اور آپ ایک زرعی ملک ہوتے ہوئے گندم امپورٹ نہ کریں، بلکہ یہ ہے کہ آپ گندم اتنی پیدا کریں جتنی آپ کے ملک کے اندر صلاحیت ہے، پوٹینشیل جتنا ہے. ہم اتنی گندم پیدا نہیں کر پا رہے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے فارمر کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے. اچھا، اب اس میں ایک دو جو بنیادی باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ جو ٹیکس بیس جو ہے اس کو براڈ کرنے کے لیے تو پرائم منسٹر نے وہ یہی کہا ہے کہ جو پہلی میٹنگ جو ہوئی ہے اس کے اندر انہوں نے یہی کہا ہے کہ ٹیکس اصلاحات لانی ہوں گی، جس کے اوپر پہلے سے کام ہو رہا ہے. تو وہ ٹیکس اصلاحات جو ہیں ان کو کنٹینیو کرنا اصل میں اس موجودہ جو نگران حکومت ہے اس کا ایک میجر ٹاسک ہے. اب اس کو کس طرح سے کرنا ہے؟ دیکھیں یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا وہ آپ کا جو موجودہ مالیاتی سال ہے اس کے بالکل آغاز میں ہوا ہے. اب اس وہاں پر بیٹھ کر جو کمٹمنٹس ہوئی ہیں اور ہم نے بھی جو اپنی ایک نئی ایک آؤٹ لائن جو تیار کی ہے اپنی اکانومی کے لیے، یہ وہ اس مالی سال کے آغاز سے ہوا ہے. اور نگران حکومت کا جو دورانیہ ہے وہ اسی مالی سال کے دوسری اور تیسری سماہی تقریباً آ رہی ہے اس کے اندر. اور یہ وہ پیریڈ ہے جس کے اندر وہ جو پالیسیز ہیں انہوں نے اپنے ریزلٹس دینے ہیں. تو یعنی وہ ان پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے کا یہ جو ہے امپورٹنٹ ترین، اہم ترین یہ فیز ہے، یہ مرحلہ ہے. تو اس میں نگران حکومت کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ وہ آنکھیں کھول کر پوری اپنی جو ہے وہ دل جمی کے ساتھ اور پوری سپرٹ کے ساتھ وہ یہ کام کرے، جس کا اظہار بھی کیا ہے پرائم منسٹر نے. ایک اور بات یہ کہ جیسے میں نے کہا کہ ایف ڈی آئی جو ہے، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے، وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور اس کے لیے یہ ہے
کہ آپ کے وہ ادارے جو خسارے میں جا رہے ہیں، دیکھیں نا آپ کی اکانومی جو ہے اس کا خسارہ کم کرنے کا طریقہ ایک یہ ہے کہ آپ تو اپنی گورننس ٹھیک کریں، جہاں پر لیکیجز ہیں آپ ان کو کنٹرول کریں، انہیں بند کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو خسارہ ہر سال جس کے اندر آپ کو پیسے انویسٹ کرنے پڑتے ہیں، مثلا آپ کو پی آئی اے ہے، ہر سال اس کو پیسے دینے پڑتے ہیں، آپ کا پاور سیکٹر ہے، ہر سال آپ اس سے ارن کچھ نہیں کر رہے، نہ ہی وہ بریک ایون پہ ہے، بلکہ ہر سال اس کے اندر پیسہ جاتا ہے، سرکل ڈیٹ جو ہے وہ سویل کرتا جا رہا ہے آپ کا، جی وہ میرا خیال اس وقت کو 5,000 ارب کے قریب ہے اندازاً، میرا ایک خیال ہے۔ جی یہ کسی دور میں 600-700 ارب روپیہ ہوتا تھا، مجھے یاد ہے 2013 کے اندر میاں نواز شریف نے 580 ارب روپیہ کا سرکل ڈیٹ جو ہے وہ آتے ہی ختم کیا تھا، یعنی اس وقت 580 ارب روپے کا سرکل ڈیٹ تھا جو ہمیں بہت بڑا محسوس ہوتا تھا، لیکن آج یہ 5,000 ارب تک یہ سب سے جو ہے وہ زیادہ چلا جو گیا۔ سرکولر ڈیٹ ہے فروقی صاحب، یہ پی ٹی اے کی حکومت چھوڑ کر گئی تھی، 2500 ارب روپے جو ہے وہ پاور سیکٹر میں اور 1500 ارب روپے گیس سیکٹر میں چھوڑ گئی۔ اچھا، اس کا سب سے بڑا حل جو ہے وہ جو تلاش کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر آپ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ لے کر آئیں۔ صحیح، جو ایک پرانا ایک دور جو چل رہی پالیسی چل رہی ہے کہ بعض ایسے ادارے جو خسارے میں جا رہے ہیں۔ خواجہ سعد رفیق صاحب اس حوالے سے بالکل ڈسکشن کرتے تھے کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ کہتے تھے کہ کچھ جگہوں پر ایسے ہونے چاہیے۔ جی ہاں، کہ وہاں پر آپ پرائیویٹ سیکٹر کو لے کر آئیں۔ اچھا، وہ یہ ہے کہ وہ سٹیک ہولڈر جب بن جائیں گے اس کی مینجمنٹ جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی۔ ہمارے پاس بہت سے ایسے ماڈل ہیں جہاں پر پرائیویٹ سیکٹر ساتھ آیا ہے، تو وہاں پر آپ کی جو خسارہ تھا، جو لیکیجز تھیں وہ بند ہوئی ہیں اور پروفٹ میں کنورٹ ہو۔ دیکھیں نا، ابھی ہم پروفٹ کی نہ بات کریں، ہم صرف یہی کہیں کہ جو لیکیجز بند ہوئی ہیں، اگر وہ لیکیجز ہی بند ہو جائیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ 1 سال کے اندر ہی آپ کی اکانومی کو اتنا بڑا بوسٹ مل سکتا ہے، پاؤں پر کھڑی ہو سکتی ہے۔ یہ 2-3 میئرز ایسے ہیں جن پر اگر آپ جس سے پالیسی کا تسلسل کہتے ہیں، اس کے اوپر اگر قائم رہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ 2-3 سال کے اندر آپ کی اکانومی دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے، اور آپ جو قرض لینے والے ہیں وہ قرض دینے والے ملکوں میں آ جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور میاں صاحب بھی بالکل آپ کی بات کے ساتھ ابھی ایگری کر رہے ہیں۔ بالکل بہت اچھی بات ہے۔ میاں صاحب ایک تو بہت اچھی بات اس میں میں ایک ایڈ کر لوں، جی جی ایک بہت بڑی کمپنی تھی AEG ٹیلی فنکن، صحیح، $1 بلین کمپنی تھی، وہ نقصان میں جانے لگ پڑی، تو انہوں نے کہا جی کہ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں پرابلمز کیا ہیں، تو ان کے کچھ پروسیسز میں ویسٹیجز آ رہے تھے، جو لیکیجز کی بات کر جی رہے جی جی، انہوں نے ویسٹیجز روک دیے تو وہ پروفٹ کی طرف پہلے بریک ایون پہ آئی، پھر پروفٹ پہ وہ چلی۔ بالکل وہ بھی بات لیکیجز اور یہ چیزیں آئیڈینٹیفائی کریں، یہ ہمارے پاس بہت فرق پڑے گا۔ وسائل موجود ہیں میاں صاحب۔ آپ کا بہت بڑا بیس ہے، ایون ایگریکلچر بہت بڑا بیس ہے آپ کا، نیچرل ریسورس کا، ہیومن ریسورس کا، بہت بڑا جی ڈی پی ہے آپ کا، اس کو اور اس کو ٹھیک کرنا اتنی بڑی بیس ہے آپ کے پاس، بہت بڑی بیس ہے۔ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے پاکستان کا دوبارہ سے۔ پاکستان کے پاس لوگوں کے پاس اتنی، اب سنگاپور دیکھیں چھوٹا سا اسٹیٹ ہے اور اس کے پاس کتنا جی ڈی پی سرپلس ہے، جی، تو آپ کے پاس تو آلریڈی اتنا بڑا بیس موجود ہے کہ جی ڈی پی کے اندر جو ہے سب سے بڑا جو شیئر ہوتا ہے وہ ایگریکلچر ایگریکلچر کا۔ پاکستان اور ہمیں چاہیے کہ جو گرین انیشیٹو ہے اس کے تحت ایگریکلچر کے لیے جو ہے وہ انقلاب لائے وزیر اعظم کو یہی کہتے رہے کہ آپ کا جو سب سے بڑا بیس ہے زراعت، اس پر کام کریں، سرپلس پیدا کریں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو ایگریکلچر ہے یہ ایک ایسا سیکٹر ہے کہ جس کے اندر اگر آپ ابھی ایک پالیسی اناؤنس کرتے ہیں تو ودن 6 منتھ اس کا رزلٹ آ جاتا ہے۔ اس کا جسٹیشن پیریڈ بہت تھوڑا ہے۔ اور اسی لیے جو اسٹیٹمنٹ جو آئی ہے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر انوار الحق کاکڑ صاحب کی جانب سے پالیسیوں کو تسلسل قائم رکھیں گے، میں بار بار یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ضروری بھی ہے، کیونکہ جب بطور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ بڑے یہی پالیسیز دی تھی کہ اب ہم جو ہے وہ اپنی جو وسائل ہیں اس کے ذریعے جو ہے ان پر کام کریں گے تاکہ خود انحصاری کی منزل جو ہے وہ جاوید فاروقی صاحب وہ حاصل کر سکیں۔ جی ہاں، بالکل بالکل، یہ خود انحصاری، میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ جب آپ ان چیزوں کو آپ ٹھیک کر لیں گے تو پہلا مرحلہ اس کا ہوگا کہ آپ بریک ایون پہ آ جائیں، صحیح، اور اس سے اگلے مرحلے میں یہ ہے کہ آپ سرپلس میں انشاءاللہ تعالیٰ آ جائیں گے۔ بالکل، تو یہ پالیسیز ہیں جن کو ایک تو ان کی ترجیحات کا تعین کرنا ہے جی، اور پھر ان کے اوپر جو ہے وہ آپ نے پوری ڈٹرمنیشن کے ساتھ آپ نے ان کے اوپر کام کرنا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ ہے پالیسیز کا تسلسل۔ جی بالکل۔ اور میاں صاحب ہمارے پاس تو ایگریکلچر لینڈ بھی موجود ہے، بہت زیادہ موجود بہت بڑا لینڈ میس ایسا ہے جو انکلٹیویٹڈ ہے، اس کو آپ دیکھیں، میں نے آپ کو چائنا کا جیسے ماڈل ہم ڈسکس کرتے ہیں، چائنا میں 1-2 مرتبہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ ہمیں کھیتوں میں بھی لے کے گئے، آپ نے بھی بلکہ یہاں بھی ان کا دیکھا ڈیمونسٹریشن، وہ باقاعدہ انہوں نے ویدر ریزسٹنٹ
پیدا کی ہے کراپ, ٹھیک, یہ بڑی کامیابی ہے ان کی. اور گندم میں نے دیکھا ان کی, میں خود کسان ہوں ٹھیک, اور پریکٹیکلی میں سارا یہ کام کرتا رہا ہوں. صحیح. پھر انہوں نے ایک لینئر فارمنگ کی ہے کہ اگر 2 ایکڑ کا مالک ہے تو دوسرے 2 ایکڑ والا ملا کے وہ کارپوریٹ یا مل کوآپریٹو کے, فارمنگ کیا لیں. ہاں ٹھیک ہے, ہمارے ہاں بھی بڑی بڑی اچھی سکیمز تھی پہلے. آن فارم واٹر مینجمنٹ کی ایک کمیٹی بن جاتی تھی گاؤں کے لوگوں کی, صحیح, وہ کھالے کی باقاعدہ پوری واٹر مینجمنٹ کا سسٹم ہوتا تھا. 75% حکومت فنڈ دیتی تھی, 25% گاؤں کے لوگ دیتے تھے. صحیح, اور پھر دنیا میں اب ہمارے ہاں جو زراعت ہے, چونکہ زراعت میں کچھ ایسے دیسی کنسیپٹس پرانے چل رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم بدیسی ہو جائیں, لیکن اس میں یہ ہے کہ جیسے ڈی اے پی کا ایک تصور ہے. جی, اب میں نے اپنی زمین کا, جب میری جو بنجر زمین تھی تھوڑا سا حصہ, میں نے اس کی سوائل ٹیسٹنگ کرائی. وہ اتنی سستی ہے کہ آپ کو میسر ہے وہ سوائل ٹیسٹنگ لیب سے. صحیح, اور اس میں انہوں نے کہا کہ جناب کوئی ڈی اے پی کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے سوائل کو ان 2 کھادوں کی ضرورت ہے, نائٹروفوس امونیم سلفیٹ, اس طرح کر کے. صحیح, جب وہ ہم نے ڈالی, اس کی قیمت بھی کم تھی, لاگت کم تھی, پروڈکشن زیادہ تھی. صحیح, اس طرح آپ, ہم پنجابی میں کہتے ہیں قلعہ بیچنا, یعنی پورے کو جو ایکڑ ہوتا ہے اس کو بھر دیتے ہیں پانی سے. ٹھیک, وہ کہتے ہیں یہ ویسٹیج آف واٹر ہے. اب اور میں نے چائنا میں یہ ماڈل دیکھے سارے, اور چائنا میں میں نے ایگریکلچر سائنٹسٹ کو دیکھا, اس کی اتنی رسپیکٹ ہے شاید وہاں پرائم منسٹر کی نہ ہو کسی ملک میں. اچھا, اتنا پروٹوکول, اتنا اس کو, وہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے ہماری اکانومی کو ٹرن اراؤنڈ کر رہا ہے, کما کے بھی دے گا, ہمیں کما کے دے رہا ہے, ہمیں محتاج نہیں کر رہا لوگوں کا. تو یعنی یہ چیز. پھر آپ میں حیران ہوں گے کہ پاکستان سے انہوں نے ایکسپرٹس بلائے پام ٹریز اور یہ دیگر ان کے لیے, اچھا, اور انہوں نے کہا جی ہمیں وہ ملے یہاں سے پاکستان سے گئے بیچ, یعنی پاکستان میں ٹیلنٹ بھی وہ ماشاءاللہ کہنے لگے موجود جی کہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ سکھائیں اس کی کلٹیویشن. صحیح, یعنی کہ وہ اب دنیا باہمی انحصار پہ چل رہی ہے, اس میں کہیں سے ٹیکنالوجی لے لیں, کہیں سے مین پاور, ریسورسز, سکلز, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور پاکستان بڑا لکی ہے کہ چائنا جیسا ملک جو زراعت میں بھی بہت آگے ہے, آئی ٹی میں 6G 7G 8G ٹیکنالوجی کی طرف جا رہے ہیں وہ, اور جس میں مائننگ میں وہ بہت کامیاب ہے. پاکستان میں بھی, آپ نے بھی شاید مائننگ کا بھی ذکر کیا, زراعت, مائننگ اور آئی ٹی. مائننگ میں بھی پاکستان میں بڑا سکوپ ہے. صحیح, تو سکوپ موجود ہے. وہ بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہ ترجیحات کا تعین کر لیا جائے اور یہ طے کر لیا جائے کہ ان سے کسی طور پہ بھی آپ پہلو تہی نہیں کریں گے. یہ نمبر 1 پرائرٹی ہے. میں وہی کہتا ہوں گورنمنٹ جو ہے, جو بھی ہو, گورنمنٹ کا کام بنیادی طور پہ وہ انوائرمنٹ دینا ہے. صحیح, کام تو لوگ کریں گے, لیکن جب لوگوں کو آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, مرجھائے رہیں گے ہر وقت, وہ ایک پسمردگی کا شکار ہوں گے, ڈپریشن کا, تو ان کو آپ نے موٹیویٹ بھی کرنا ہے. صحیح, یہ لیڈرشپ کا کام ہے. تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جیسے یہ ایک ینگ قیادت ہے, ینگ قیادت بھی ہے اور پر اعتماد بھی دکھائی دے رہے ہیں, اور چونکہ کابینہ کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے, کچھ میں کچھ ایکسپرٹس ہی آ رہے ہیں. جی جی, تو ایکسپرٹس کا چلو سیاسی ایجنڈا اگر نہ بھی ہو کوئی تو, لیکن ان سے یہ ہے کہ ایکسپرٹیز سے تو ہم استفادہ کر سکتے ہیں. یہ آگے جو قیادت کا کام ہوتا ہے ان سے کام لینا. صحیح, جیسے ہم ماضی میں دیکھتے رہے ہیں کہ ہمیں ان کے ایک بڑے معتمد خاص, ماضی کے جو ایک پرائم منسٹر رہے ہیں پی ڈی ایم سے پہلے, اچھا, تو ان کے ایک معتمد خاص, شاید ہم سارے دوست ہی بیٹھے تھے, تو کہنے لگے جی ان کو کبھی وہ کوئی مشورہ دے دیتا, کبھی کوئی. تو میں نے کہا جی کہ وہ جو سربراہ ہوتا ہے حکومت کا, اس کو بین السطور دیکھنے کی ایک کیپیسٹی ہونی چاہیے, اس کے ایک اپنا ویژن ہونا چاہیے. ویژن ہونا چاہیے. وہ ایکسپرٹ نہیں ہوتا, صحیح, لیکن اس میں یہ ویژن ہوتا ہے صحیح, کہ ہی کین سی تھرو دا تھنگس, تو وہ اسی کو امپلیمنٹ کراتا ہے نا. جی, اب ہمیں امید کرنی چاہیے کہ نئی قیادت کچھ اور کابینہ مل کے ملک کا ساری ایکسپیکٹیشن ہے ان سے. بالکل ہمیں امید کرنی چاہیے خالد کریم صاحب. اور جس طریقے سے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی جو ہے انوار الحق کاکڑ صاحب کی کہ پالیسیوں کو تسلسل رہے گا, اور وہ کنسرن بھی دکھائی دے رہے ہیں. اور جو جس طرح ایگریکلچر کے حوالے سے بات کر رہے تھے ابھی میاں سیف الرحمان صاحب اور جاوید فاروقی صاحب کہ ہمارا تو ملک ہی زرعی ہے, اور آپ کا تو اپنا تعلق بھی بلکہ اسی سائڈ سے. ہاں, دیکھیے کہ یہ بڑا ہی خوش آئند ہے کہ ہمارے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب نے یہ واضح کر دیا ہے کہ جو اقتصادی پالیسیاں ہیں ان میں تسلسل جو ہے اس کو برقرار رکھا جائے. اور یہ بھی خوش آئند ہے کہ ایک جو سموتھ ٹرانزیشن جو ہے شہباز شریف صاحب کی جو حکومت ہے اس کے اختتام کے بعد نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب کو جو ٹرانزیشن ہوئی ہے, جو اقتدار منتقل ہوا ہے, ٹرانسفر ہوا ہے, بڑے سموتھ انداز میں
ہوا ہے، یہ بھی ایک خوش آئند ہے، کیونکہ ماضی کا جو بڑا تلخ تجربہ ہے کہ جب سابق ایک پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں ان کی جب حکومت ختم ہو رہی تھی اور ایک آئینی طریقے سے تحریک عدم اعتماد کے ذریعے حکومت ختم ہوئی، لیکن انہوں نے جو کیا کہ جس طرح جو ہے وہ آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا، اور پھر جس طرح بارودی سرنگیں جو ہیں وہ اکانومی میں صرف اس لیے بچھائی گئیں تاکہ جو آنے والی حکومت ہے اس کے لیے مسائل پیدا ہوں، آنے والی حکومت جو ہے اس کو ان بارودی سرنگوں کا نقصان ہو، تو اب جو انتقال اقتدار ہوا ہے اب وہ بڑے ہی سموتھ انداز میں، جس طرح آپ نے دیکھا کہ سابق وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو حلف کی تقریب تھی اس میں بھی جو ہے وہ ایوان صدر میں شریک ہوئے، گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا، اور دیکھیے کہ ہمارا ملک جو ہے اور ہماری جو اکانومی ہے اس کی جو بقا ہے وہ اسی میں ہے کہ ہماری جو اقتصادی پالیسیاں ہیں وہ جو ہیں ان میں تسلسل جو ہے وہ برقرار رہنا چاہیے۔ اور جو بات آپ نے کی ہے ایگریکلچر کی، زراعت کی، معدنیات کی، دیکھیے جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل ہے جو پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت نے جو ادارہ جو ہے مل کر قائم کیا ہے، اور اس کو جو ہے باقاعدہ قانون سازی کے ذریعے باقاعدہ سسٹم کا اس کونسل کو حصہ جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جو نگران حکومت کو، نگران وزیر اعظم کو معیشت کے حوالے سے، اکانومی کے حوالے سے جو چیلنجز جو ہیں وہ درپیش ہوں گے، ان کے حل کے لیے وہ یقیناً جو ہے وہ کامیاب ہوں گے۔ خاص طور پر دیکھیے کہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات طے کیے جانے ہیں آگے چل کر، یا نجکاری کے حوالے سے جس طرح آپ بات کر رہے تھے کہ اب ایئرپورٹس اور دیگر جو ادارے ہیں وہ ان کو ان کی آؤٹ سورس کیا جائے گا، نجکاری کی جائے گی، ان کی مینجمنٹ جو ہے اس میں امپرومنٹ آئے گی، سروس ڈیلیوری وہاں بہتر ہوگی۔ تو اس کا ایک قانون سازی کے ذریعے ایک مینڈیٹ پہلی دفعہ کسی نگران حکومت کو دیا گیا ہے، اس طرح انہیں اس حوالے سے فیصلے کرنے میں آسانی ہوگی، اور خاص طور پر جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل ہے اس کے اندر جو زراعت، معدنیات، آئی ٹی، لائف سٹاک، یہ جو چار لائف سٹاک میں بھی خالد صاحب بڑی سیکٹر ہیں، ان کے اندر بھی جو سابق حکومت ہے اس نے جو بجٹ دیا رہا مالی سال کا، اس میں بھی انسینٹیوز کا جو ہے مراعات کا ایک پیکج جو ہے اس شعبے کے اندر، اس سیکٹر کے اندر دیا گیا ہے۔ خاص طور پر دیکھیے کہ بدقسمتی سے پاکستان ایک زرعی ملک ہے، لیکن ہر سال ہمیں 10 ارب ڈالر کی جو غذائی اجناس ہیں وہ باہر سے امپورٹ کرنا پڑتی ہیں، اور اب دیکھیے کہ جو شہباز شریف صاحب کی سابق حکومت تھی اس نے ایگریکلچر سیکٹر کو جس طرح پروموٹ کرنے کی کوشش، جس طرح انسینٹیو دیے، اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ پاکستان میں جو گندم کی پیداوار ہے جو ہم پہلے امپورٹ کرتے تھے سابق پی ٹی آئی کے دور حکومت میں، وہ ریکارڈ 2,76,00,000 جو ہے میٹرک ٹن گندم جو ہے وہ ریکارڈ پیدا ہوئی، اور اس کے ساتھ ضروریات پوری ہوگی، اور اب ہمیں گندم جو ہے اس سال امپورٹ یہ سب اس کا تو مطلب یہی ہے نا کہ اور اس کے ساتھ مطلب دوسری جو فصل چاول کی بمپر کراپ ہوئی ہے، مکئی کی بمپر کراپ ہوئی ہے، اور کپاس کا میں آپ کو بتاؤں کہ کپاس کی صرف پنجاب کی میں آپ کو بات کرنا چاہتا ہوں کہ پنجاب کے ہمارے جو نگران وزیر اعلیٰ ہیں ان کی طرف سے جو کپاس کی جو سپورٹ پرائس ہے اس میں اضافہ کیا گیا ہے، 8500 روپے جو ہے اس کی قیمت مقرر کی گئی ہے، امدادی قیمت مقرر کی ہے، جس کے نتیجے میں اس سال کپاس کی ریکارڈ جو ہے وہ کاشت ہوئی ہے۔ پہلے 30 لاکھ ایکڑ جو ہیں اب وہ پچھلے سال کپاس کی کاشت ہوئی تھی، اس سال جو ہے 50 لاکھ ایکڑ تک جو ہے وہ کپاس کی جو ہے وہ کاشت ہوئی ہے۔ اس سے ہمیں جو ہے وہ قیمتی جو زر مبادلہ ہے وہ نہ صرف اس کو بچایا جائے گا بلکہ جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے پاکستان کے اندر اس کو بھی فروغ ملے گا۔ جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور جاوید فاروقی صاحب جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کیپیسٹی موجود ہے، ہمارے پاس ٹیلنٹ بھی موجود ہے، اور اگر ہم ان فیلڈز میں صرف کام کر لیں
جس طریقے سے ایگریکلچر ہے, آئی ٹی ہے, ہمارے نوجوان جو ہیں وہ بہترین ذہن رکھتے ہیں, دنیا کی ذہین ترین اگر یوتھ کے حوالے سے کہا جائے تو وہ پاکستان کے لوگ ہیں. ان کا پازیٹیو وے میں اگر ہم ان کا ذہن سازی کریں تو جو ہے وہ ایک اچھا انیشیٹو بھی ہے اور پاکستان بھی ترقی کرے گا. دیکھیں وہ ایک ہے نا مصرع کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساکی. جی. تو بڑی زرخیز ہے یہ مٹی. ہمارے ہاں اس وقت جو ہے وہ لاکھوں کے حساب سے ہر سال پروفیشنل گریجویٹس جو ہیں وہ یونیورسٹیز سے باہر آ رہے ہیں. اور دیکھیں یہ سب سے بڑا ایک آپ کا ایک چیلنج یہ بھی ہے کہ اتنے بڑی تعداد میں جو پروفیشنلز آ رہے ہیں, جو گریجویٹس آ رہے ہیں, یہ بچے یہ آخر کہاں جائیں. اور اس وقت سب سے زیادہ وہ ایک ڈپریشن کا شکار ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہر کوئی یہ ڈھونڈ رہا ہے کہ ملک سے باہر جا کر کہیں جو ہے وہ روزگار تلاش کیا جائے. ہم جو بات یہ کر رہے تھے کہ پاکستان کے اندر اپرچونٹیز کریٹ, ہاں جی, جو ایک پالیسیز کا تسلسل جب پہلے نہیں آیا تو ہم نے اس کا کیا بھگتا. دیکھیں سی پیک ایک سب سے بڑا پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی ایک انویسٹمنٹ کا ایک اپرچونٹی آئی. اچھا سی پیک صرف اتنا نہیں ہے کہ آپ نے سڑکیں بنا لی ہیں, آپ تو جال پچھلے بنا دنوں ہو لیا کر ہے. بھی آئے جی ہاں, صاحب کے ساتھ. جی ہاں کہ سڑکوں کا جال بنا لیا ہے آپ نے اور موٹر ویز بن گئے ہیں. نہیں, اصل کام تو اس کے بعد شروع ہونا ہے کہ آپ نے یہ جو نیٹ ورکنگ کر لی ہے یہ کیا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے عمر اسلم صاحب نے ہم نے اسلام آباد جانا ہے تو ہمارا سفر خوشگوار ہو جائے. نہیں بھائی, یہ اس لیے نہیں ہے. یہ جو موٹر ویز ہیں یہ ٹریڈ روٹس ہیں. صحیح. اور ان ٹریڈ روٹس کو آپ اسی صورت پہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اور ان کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں جب آپ ان کے ساتھ جو انڈسٹریل زون بنائے گئے ہیں, جو اس ڈیزائن کا حصہ ہیں, آپ ان انڈسٹریل زونز کو آباد کریں. جی. وہاں پر انڈسٹری آئے. میکسیمم انڈسٹری آئے گی جب تو دو کام ہوں گے. ایک تو یہ ہے, اور وہ انڈسٹری صرف ایسا نہیں ہے کہ لوکلی آئے گی, اور پھر مقامی جو آپ کے لوگ ہیں وہ بھی بیٹھے ہیں کہ اگر آپ انہیں ایک اچھا ہیلدی انوائرمنٹ دیں تو وہ یہاں انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہاں پالیسیز کے اندر کچھ ایسی مشکل آئی, آپ کا انرجی سیکٹر جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو گیا, آپ کی انپٹس جو تھی وہ بہت زیادہ مہنگی ہوگی, تو پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری ساری اٹھ کر یہاں سے بنگلہ دیش چلی گئی اور دوسرے ملکوں میں چلی گئی. اب بنگلہ دیش کا ٹیکسٹائل سے کیا تعلق ہے نا, بنگلہ دیش میں تو کپاس ہوتی نہیں ہے, وہ تو جھوٹ ہوتا ہے وہاں پر. ہر انڈسٹری کا بنیادی طور پر سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا خام مال جو ہے وہ کہاں ہے. جی. جہاں پر خام مال اویلیبل ہوتا ہے اس کے قریب لگائی جاتی ہے. مثلا جس علاقے میں کپاس ہوگی وہاں ٹیکسٹائل کی انڈسٹری لگے گی, جس علاقے میں گنا ہوگا وہاں شوگر مل لگے گی, اور جن علاقوں میں آپ کے جو سمندر کے ساتھ علاقے ہیں وہاں پر فشریز کا کام ہوگا. ایسے ہی ہے نا. ایسے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے ان علاقوں کے اندر جو ہے آپ انڈسٹریلائزیشن کریں. ہم انڈسٹریلائزیشن کے حوالے سے بہت زیادہ تحفظات کا بھی شکار ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سے آ گئے. ابھی ہم نے پاور سیکٹر کے اندر جو فارن انویسٹمنٹ آئی تو وہ اس کے اوپر بھی بڑی تنقید ہوتی رہی ہے ماضی میں کہ بڑے مہنگے پلانٹس لگے ہیں. اصل بات تو یہ ہے کہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آپ نے طے کرنی ہیں. جی. اور آپ بہتر ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ کر لیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ چائنا سے زیادہ ایک ایسا ملک تو دنیا میں کوئی نہیں تھا جسے کہا جاتا تھا کہ ایک آئرن کرٹن کے اندر ہے. کیوں میاں صاحب؟ یہی تھا چائنا کے بارے میں, آہنی پردے کے اندر ہے. اب چائنا نے اپنے آپ کو غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے جب کھولا, آپ مجھے یہ بتائیں کہ دنیا کا کون سا بڑا برانڈ نہیں ہے جو چائنا میں موجود نہیں ہے. صحیح. تو چائنا میں بیرونی سرمایہ کاری آئی ہے نا, جو اس کی معیشت کا جو ایک بہت بڑا ایک وہ جائنٹ بنا ہے وہ بیرونی سرمایہ کاری سے بنا ہے. لیکن اصل بات چائنیز کی کیا ہے جو جس کی تقلید کرنی چاہیے, جس کے پیچھے جانا چاہیے, وہ یہ ہے کہ کھلی آنکھوں کے ساتھ انہوں نے معاہدے کیے ہیں. جتنی بھی فارن انویسٹمنٹ آئی ہے اس سے اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر, یہ نہیں ہے کہ ان کے اوپر کوئی ظلم کیا ہے. ظاہر ہے کہ پیسہ تو جو لے کے آئے گا جب اسے منافع ملے گا تو ہی وہ انویسٹمنٹ کرے گا. لیکن یہ ہے کہ اچھے اپنے قومی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے ان کے ساتھ انویسٹمنٹ کیا. اور دنیا کی ہر بڑی کمپنی, کہا جاتا تھا کہ چائنا کے اندر جانا بہت مشکل ہے, اب آپ نام نہیں لیتا نا, یعنی کسی بھی بڑی جو برانڈ ہے آپ اس کا نام لے لیں, وہ چائنا کے اندر ہے. تمام ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں, جو امریکی کمپنیاں بھی ہیں, جو یعنی امریکہ اور چائنا حریف ہیں, لیکن جو امریکی کمپنیاں وہ چائنا میں بیٹھی ہوئی ہیں. لیکن پھر بات وہیں پر آ جاتی ہے کہ آپ معاشی طور پر اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لیں کہ پھر
آپ کا حریف ہی کیوں نہ دیکھیں اس سے نہ صرف یہ ہے کہ آپ کے جو جہاں میں نے یہ بات شروع کی تھی کہ لاکھوں پروفیشنلز جو ہیں وہ باہر آ رہے ہیں، وہ تمام پروفیشنلز یہیں پر کھپ جائیں گے، بلکہ پتہ چلے گا کہ آپ کو باہر سے لوگ جو ہیں لوگوں کی ضرورت پڑے، وہ بلانے پڑ رہے ہیں. تو یہ اصل میں ایک ویژن کی بات ہے. یہ ویژن چاہیے اور انشاءاللہ تعالی یہ ویژن ہمارے ہاں موجود ہے ہماری قیادت کے یہ جو اندر. جوید فروقی صاحب انڈسٹریل زونز کی بات کر رہے ہیں، یہ سی پیک کے دوسرے مرحلے میں یہ 2020 تک جو ہیں یہ 9 انڈسٹریل زون بنائے جانے تھے. لیکن بدقسمتی سے پی ٹی آئی کی سابق دور حکومت نے ایک بھی جو ہے وہ انڈسٹریل زون قائم نہ کیا، جس کے نتیجے میں جو یہاں پر انڈسٹریل زونز کے اندر جن چینی کمپنیوں نے سرمایہ کاری کرنی تھی، پھر وہ مایوس ہو کر یہاں سے پھر کمبوڈیا، ویتنام اور دیگر جو ممالک ہیں وہاں پر وہ چلے گئے. یہ بڑا لاس ہوا ہے. ایک بات جو ہے نا وہ رہ گئی ہے، اب وہ میں ضرور کرنا چاہوں کہ کل نگران وزیر اعظم پاکستان انوار الحق کاکڑ صاحب نے جو معاشی حوالے سے بریفنگ دی، اس کے ساتھ NHA کی بریفنگ جو ہے حوالے سے بھی ان کو دی گئی، جس میں خاص طور پر بلوچستان کے اندر جو روڈ نیٹ ورک ہے، جو کنیکٹیوٹی ہے، اس کو بڑھانے پر وزیر اعظم پاکستان نے زور دیا، اور خاص طور پر کراچی سے چمن تک جو شاہراہ ہے اس کی اثر نو تعمیر کا بھی حکم دیا، اور دوسرے صوبوں کے ساتھ ملانے والی جو رابطہ سڑکیں ہیں جن میں سکھر کوئٹہ ہائی وے اور کوئٹہ زوب ہائی وے، یہاں پر جو پچھلے سیلاب میں جو پول بہ گئے تھے ان کو بھی جلد مکمل کرنے کے حوالے سے وزیر اعظم پاکستان نے احکامات دیے، اور خاص طور پر کہا کہ بلوچستان کے اندر جو ہے وہ کنیکٹیوٹی کا جو عمل ہے اس کو بڑھانے پر تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور جاوید فاروقی صاحب رقبے کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو بلوچستان کے حوالے سے بات کی جائے تو ایک بڑا صوبہ ہے، اور وہاں پہ اس کی ضرورت بھی ہے کہ انفراسٹرکچر ہونا چاہیے. پرائم منسٹر جو ہیں وہ اس وقت انوار الحق کاکڑ صاحب، ان کا اپنا تعلق بھی جو ہے وہ بلوچستان سے، تو اچھی بات ہے کہ وہاں پہ کراچی سے چمن تک کا روڈ بنے، یا کوئٹہ کی سڑکیں بنے، یا جو دیگر علاقے ہیں چاغی کے مقام میختر اور جو دیگر شہر ترقی کرنی چاہیے. خصوصاً بلوچستان کو تو زیادہ ترقی کرنی چاہیے. پاکستان ہے، دیکھیں کنیکٹیوٹی جو ہے نا یہ بڑی بنیادی چیز ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور سی پیک میں بھی بلوچستان کا بڑا اہم سی پیک ہے ہی گوادر، آپ دیکھ لیں سی پیک ہے ہی نام ہی راہداری ہے، راہداری ہے جسے کہتی راہداری. اور جو انوار الحق کاکڑ صاحب ہیں ان کے وزیر اعظم بننے کے بعد تو بلوچستان ایسے لائم لائٹ میں آ گیا ہے. صحیح. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کیسا ایک بڑا بہترین ڈیسیجن تھا، اور یہ اس میں جو ہے میاں شہباز شریف اور جو راجہ ریاض ان کی مشاورت اور تمام کنسنسس کے ساتھ، کم از کم جاوید فاروقی صاحب جب سے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنی اور پھر جس طرح سے گئے بھی، اور ایک کنسنسس کے ساتھ یہ ایک اچھے انیشیٹیوز یعنی راستے کی جانب سمت کا تعین کر دیا. میرا خیال ہے کہ جو بلوچستان کے حوالے سے بعض وہاں پر جو گروپس جو ہیں وہ نفرت پھیلاتے ہیں یا کوئی ریزرویشنز ہیں کسی کی، اس سے مؤثر جواب ان کے لیے نہیں ہو سکتا. صحیح. 2 لائنوں پر کام جو ہے وہ اس وقت بلوچستان کے اندر ہو رہا ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ سی پیک کے ذریعے جیسے گوادر کے اندر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور گوادر کو تو مطلب یہ ہے کہ مستقبل کا آپ یہ سمجھے کہ وہ ٹریڈ ہب کے طور پر دنیا ساری دیکھ رہی ہے. جب گوادر آپریشنل ہوگا، پراپرلی آپریشنل ہوگا، تو وہ نہ صرف گوادر تو ایک چھوٹا سا شہر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پورا بلوچستان اور بلکہ اس پورے ریجن کے اندر اپنا وہ ایک کردار جو ہے وہ ادا کرے گا. تو یہ کہاں ہے؟ یہ بلوچستان میں ہے. صحیح. اچھا، اس کے بعد آپ کے چیئرمین سینٹ جو ہیں وہ بلوچستان سے ہیں. صحیح. پرائم منسٹر بھی بلوچستان سے آنے والے چیف جسٹس صاحب بھی بلوچستان سے ہوں گے. تو یہ اس سے زیادہ کسی ایک صوبے کو اہمیت اور کیا ہو سکتی ہے کہ تمام بڑے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ایک فیصلے کے ساتھ پاکستان کے باقی صوبوں نے بلوچستان کے لیے جس محبت اور اخلاص کا اظہار کیا ہے، یہ کسی بھی فیڈریشن کے اندر یہ اس کی جتنی بھی آپ قدر کریں، محبت و خلوص کی ایک مثال سر. تمام جو ہیں بڑے عہدے انہیں اپنے سر پہ بٹھا لیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد فیڈریشن جو ہے وہ صحیح معنوں میں مضبوط ہوئی ہے. صحیح. اور جیسے ابھی آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ایک جو ہے ہائی وے جو ہے اسے بنایا جائے، تو یہ ہائی وے جو ہے اس سے نہ صرف یہ کہ لوگوں کی دوسرے صوبوں کے اندر جو ہے آمد و رفت کا فائدہ ہوگا، بلکہ اس کے ساتھ یہ ہے کہ ٹریڈ میں بھی جو ہے وہ فیسیلیٹیشن ہوگی. گوادر تک جو ہے وہ جتنے بھی قافلے جو ہیں تجارتی قافلے وہ جائیں گے،
پھر ایران کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا مسائل ملک ہے، اس کے ساتھ ٹریڈ، افغانستان کے ساتھ ٹریڈ، اس میں بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ فروکی صاحب اس میں ایک بلوچستان کے لیے آپ بھی جانتے ہیں ایک اور بڑا جو اہم ماضی میں جو اقدام ہوا ہے وہ این ایم سی ایوارڈ جو ہے اس کے تحت جو ہے بلوچستان کو اضافی اس کے وسائل جو ہیں پنجاب اور سندھ نے اپنا حصہ سیکریفائی کیا، سیکریفائز کیا ہے، اضافی وسائل بھی اور یہ بات جب وزیر اعلیٰ پنجاب اس وقت شہباز شریف صاحب تھے تو اس وقت یہ ہمیشہ بات کرتے تھے کہ بلوچستان ہمارا بھائی ہے، اور مجھے تو یہ بھی یاد ہے کہ اچھی طریقے سے آپ اور ہم سب کور کرتے رہے کہ وہاں کے سٹوڈنٹس کو جو ہے وہ پنجاب یونیورسٹی لاہور میں اور اس طریقے سے ایڈمیشن دیا جاتا تھا، ان کے سٹوڈنٹس کے ساتھ خود انٹریکشن جب شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو خود کرتے تھے، ان کے جوابات دیتے تھے، ان سے بات کرتے تھے، پاکستان کی ترقی کی بات کرتے تھے، یہ اچھے سائن ہیں۔ اس طرح مسلح افواج نے بھی ایک باقاعدہ وہاں ٹریننگ انسٹیٹیوٹس بنائے تھے، اچھا، تاکہ وہاں یہ تھا کہ مسلح افواج میں بھی لوگ کم آ رہے تھے، تو اس سے بھی کافی اٹریکشن ہوئی اور لوگ پاس آؤٹ ہوئے وہاں سے، جیسے لاہور میں بھی بنے تھے ٹریننگ آرمی کے تحت، اور اس میں سیولین لوگ ہی آتے تھے اور ان کو انرول کیا جاتا تھا۔ تو یہ ہے کہ سارے مل کے اگر ہم تمام ادارے وہاں پہ اسٹیک ہولڈر جتنے بھی ہیں لوگوں کو جتنے مواقع فراہم کریں گے، لوگ امپاور ہوں گے نا بنیادی طور پہ اکنامک، اور بلوچستان کی ترقی پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے، اہم ہے جی۔ دیکھیے یہی وجہ ہے میاں صاحب کہ تمام جو چھوٹی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں تمام جماعتوں نے جناب محترم انوار الحق کاکڑ صاحب کو نظام وزیر اعظم بننے کا خیر مقدم کیا، اور پھر وہاں پہ بات آ جاتی ہے کہ دیکھیں بلوچستان کی ترقی ہو، خیبر پختونخوا کی ترقی ہو، پاکستان کی ترقی ہے، چاہے سندھ کی ترقی ہے، پاکستان کی ترقی ہے، پنجاب کی ترقی ہو، بلکہ یہ تو میرے حال میں احساس محرومی تو کسی ایک صوبے کو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ کبھی یہ جو آپ تصور جاتا ہے کہ جی فلاں صوبہ بڑا ترقی کر گیا، کس کی قیمت پر؟ دوسروں کی قیمت پر۔ یہ تو بالکل یہی تو سارا آپ کی جو اتحاد اور یگانگت ہے، قومی یگانگت جو ہے، اس میں دراڑ پڑ جاتی ہے نا۔ صحیح۔ تو یہ اس لیے مرکزیت کو بھی اس لیے دنیا میں جو ماڈلز ہیں گورننس کے کہ مرکزیت کم کی جائے، تو اس لیے مرکزیت کو کم کیا جاتا ہے کہ تاکہ نچلی سطح تک لوگوں کی پوری پارٹیسپیشن ہو۔ اسی طرح ایک یہ تو ہوتا ہے نا ایک صوبے کے اندر یا ایک ضلع کے اندر، اسی طرح ہوتا ہے کہ صوبوں کے بین الصوبائی جو کوارڈینیشن ہے، رابطہ کاری، وہ بھی بڑھے۔ اور اس میں جیسے این ایف سی ایوارڈ کی بڑی چیرن بات کی کہ اس میں یہ بڑا اچھا ہو گیا کہ پروونسز کو پہلے اس میں بھی بڑی ڈیبیٹ چلی کہ جی آبادی کی بنیاد پہ کتنا شیئر دیا جائے، ٹیریٹری کی ایریا کی بنیاد پہ، رقبے کی بنیاد پہ، تو اس میں ایک اچھا پیکج بن گیا این ایف سی میں۔ بلکہ اس میں آپ تو وفاق گلا کر کے بیٹھا رہتا ہے کہ ہمارے پاس وسائل کم ہے، صوبوں کے پاس زیادہ ہے، لیکن اس میں یہاں آتے رہے ان کے بلوچستان کے سابقہ چیف منسٹر صاحب ملتے رہے ہیں، مالک صاحب اور دیگر جام کمال، بزنجو صاحب بھی تھے قدوس تھوڑی دیر کے لیے، تو وہ کہتے تھے ہمیں تھوڑے سے اب بھی ایشوز ہیں، لیکن ہمارے پاس وہاں پہ پروجیکٹس ایسے ہیں کہ اگر ہم اس پہ کام کر لیں اور وفاق مل کے ہمارے ساتھ سوورن گارنٹیز دے دیں تو ہم کافی خود کفالت میں چلے گئے۔ یہ ریکوڈیک کا جو منصوبہ ہے اس میں اب اطلاعات یہ ہیں کہ سعودی عرب کی طرف سے بھی اس میں جو ہے وہ انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے، اور ایک اور سعودی عرب کی طرف سے جو گوادر کے ایریا کے اندر 12 ارب ڈالر کی جو ہے ریفائنری کا، دیکھیں ہمیں ضرورت بھی ہے خالد قیوم صاحب، اس وقت اگر ہم بات کریں جاوید فاروقی صاحب، انویسٹمنٹس کی ضرورت ہے۔ اب بیرون ملک جو لوگ ہیں، بیرون ممالک ہمارے پاکستان میں جب سرمایہ کریں گے تو لوگوں کو روزگار کے مواقع ملیں گے، یہاں انڈسٹریز لگیں گی۔ میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ میں نے ایک دو پروجیکٹس جو یہاں پر دیکھے، ان میں مطلب ایک تو پروجیکٹ جو تھا وہ ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ تھا، اور وہ چونکہ سامنے ہی ایک ہی ہال ہوتا ہے جس کے اندر ورکر کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں بڑا ایک زبردست شاندار قسم کا مظاہرہ یہ تھا کہ آپ ایسے بیٹھے ہیں دیکھ رہے ہیں اور دور تک جو ہے وہ نوجوان ینگسٹرز، لڑکے لڑکیاں اور پاکستانی ورکر وہ بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں۔ صحیح۔ وہ ایک فیکٹری کے اندر جو کنزمپشن تھی جو لیبر کی وہ اباؤٹ 3000 تھی۔ صحیح۔ 3000 لوگ اگر ایک فیکٹری کے اندر آپ کے جو ہیں وہ کھپ جاتے ہیں، اور یہ لاہور کے بالکل نواح میں ہے مانگا منڈی، مجھے یہ بتائیں نا کہ وہاں پر جو لیبر ہے وہ اگر 3000 بندے ہیں تو وہ 3000 اسی سراؤنڈنگ سے سب سے پہلے آئیں گے۔ صحیح۔ تو جب ہر گھر سے ایک یا دو افراد وہاں پر انہیں روزگار مل جائے گا تو اسی سے پر کیپٹا انکم اوپر جائے گی۔ یہی ایک زینہ ہے، یہی ایک طریقہ ہے لوگوں کے حالات بہتر کرنے کا، ان کی قوت خرید کو بہتر کرنے کا۔ جب کسی کی جیب میں پیسے جو ہے 100 کی بجائے 200 روپے آ جائے گا تو
تو مہنگائی خود بخود ہی اس کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اور ہمیں اپنے وسائل بڑھانے پڑیں گے۔ بہت بہت شکریہ میاں سیف الرحمان صاحب، آپ کا اپنا قیمتی وقت دیا، بہت بہت شکریہ۔ خالد قیوم صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور بہت بہت شکریہ جاوید فاروقی صاحب، سر آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ اور ناظرین، آج نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے کہ معاشی پالیسیوں کا جو ہے وہ تسلسل قائم رہے گا، بلکہ مزید بہتری بھی آئے گی، اس پر بات چیت کی گئی پروگرام میں، اور یہی بات ہوئی کہ پاکستان کی ترقی کے لیے یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ معیشت جو ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج بن چکی ہے، اور اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو معاشی پالیسیوں کا تسلسل قائم رہنا ہوگا۔ مجھے اجازت دیں، دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔